زیغ مباز صاحب کا سوال ہے کہ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ شیخ کلانی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، شیخ خرعملی، علامہ باقر مجلسی جیسے علماء خدا ان کو جنت میں کروڑ کروڑ جگہ دے کہ جنہوں نے احادیث مبارکہ پر مشتمل کتب لکھی ہیں، انہوں نے اپنی تقلید کروائی ہے، کیا ان علماء نے آیت اللہ عظمی لکھا ہے؟ کسی کتاب میں رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے فقط حدیث کی کتابیں لکھی ہیں اور فتاوی کی کتابیں نہیں لکھی۔ ٹھیک ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی خود فتاوی کی کیا کتب موجود ہیں، المقنع کیا ان کی فتاوی کی کتاب ہے، الہدایہ کیا ان کی فتاوی کی کتاب ہے، شیخ طوسی کی باقاعدہ کیا فتاوی کی کتابیں کیا موجود ہیں، ہاں النہایہ جو ہے وہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کیا فتاوی کی کتاب ہے، اور دیگر جو ہے وہ کتابیں لوگ المبسوط جو ہے فتاوی المبسوط جو ہے ان کی کتاب ہے فتاوی کی۔ سید رضی وغیرہ کی کتب ہیں۔ ہاں بالکل، علامہ باقر مجلسی کے جو مشہور ہے، نہیں بلکہ محمد تقی مجلسی کی فقہ کامل جو ہے وہ فتاوی کی کتاب ہے۔ تو علامہ یہ ان باقر کی نظم اللیالی ہے ہاں نظم اللیالی ہے ان کی استقامت۔ فتاوی کی کتاب۔ تو کتنی فتاوی کی کتابیں ہیں کہ جس میں حدیثیں بعض جگہوں پہ ہوتی ہیں، اکثر جگہوں پہ فتاوی ہوتے ہیں، سیدھا سیدھا آپ کو نظم اللیالی میں حکم کہیں شرعی حدیث بیان نہیں کر دے۔ ہے، علامہ باقر مجلسی کی جو کتاب ہے نظم اللیالی، اس میں سوال جواب ہیں، اس میں کہیں پہ بھی حدیث کو مینشن کیا۔ تو اس میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں جی، علامہ باقر مجلسی کی جو فتاوی کی کتاب ہے اس میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شیخ صدوق کی المقنع دیکھی تھی، اس میں کسی کسی جگہ پہ روایت آتی ہے لیکن اکثر جگہ پہ نہیں ہے، سیدھی سیدھی کیا فتاوی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاشمی صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ علماء کے آج کے یعنی مجتہدین میں فتاوی میں اختلاف ہیں۔ آپ دیکھیں پیچھے کی کتب پڑھی نہیں ہے، شیخ صدوق کے فتاوی ایسے آپ کو ملیں گے 90 کے قریب فتاوی ہیں کہ جو ہمارے تمام جتنے بھی محدثین و فقہا گزرے سب سے مختلف۔ جب ان کا ایک فتویٰ ہے کہ قلیل پانی جو ہے وہ نجاست کے ملاپ کے ساتھ نجس نہیں ہوتا۔ ایک ان کا مشہور فتویٰ یہ ہے کہ آپ کے اوپر اگر آپ اس سال مستطیع ہوئے ہیں تو آپ پہ حج واجب ہے، اگلے سال بھی آپ مستطیع ہوگے تو آپ کے اوپر حج واجب ہو جائے گا۔ جیسے ان کا فتویٰ ہے کہ مضاف پانی جو ہے اس سے پانی وضو اور غسل ہو جاتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، غسل ہو مضاف جاتا پانی۔ ہے۔ جی یہ جو شیخ صدوق علیہ السلام کے فتاوی مشہور ہیں، آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، آپ ان کی کتابوں میں جا کے سرچ کر دیں، افتی بذالک کا سافٹ میں سرچ کریں، اب کتنی تو جگہوں پہ انہوں کتاب نے فتویٰ دیے ہیں۔ نام سے چاپ ہوئی ہے فتاوی ابن بابوئے کے نام سے۔ ہاں بالکل، فتاوی ابن بابا ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ایک غلط فہمی ہے کہ فقط یہ لوگ حدیث بیان کرتے تھے، فتوی انہوں نے لکھی نہیں ہے ہمیشہ حدیث کے، لہٰذا تم لوگ بھی جو ہے وہ توضیح اور مسائل جو لکھتے ہو اس میں تم لوگ کیا کرو جی، حدیثیں بیان کرو، یہ فتویٰ نہ لکھو۔ فتویٰ کیا مطلب؟ جو حدیث کے مفہوم آپ نے سمجھا ہے اور جو آپ ذمہ داری لے رہے ہیں کہ واقعی یہی بات ہے حدیث میں، اس کو آپ آسان الفاظ میں بیان کر دو، یہ غلط ہے۔ تو یہ پہلی بات ان کی ہوگی۔ اور دوسری بات کہ ان لوگوں نے تقلید کروائی ہے لوگوں کو، بھئی آج کے فقہا بھی آپ سے اپنی تقلید نہیں کروا رہے، کوئی فقیر نہیں کہتا کہ میری تقلید کرو آپ جا کے، وہ آپ کو ایک قانون دیتے ہیں۔ قانون کیا دیتے ہیں کہ بھئی آپ جب خود احادیث سے، قرآن مجید کی آیات سے اپنا حکم شرعی نہیں نکال سکتے تو کم از کم آپ کسی عالم دین، کسی فقیر سے آپ جا کے اپنا مسئلہ دریافت کرو کہ حدیث میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے۔ اگر ان فقہا کا اختلاف ہے تو پھر آپ کس کی طرف جاؤ؟ جو ان میں سے سب سے زیادہ ماہر ہے، عالم ہے، آپ اس کی پہچان کرو، اور عالم کو پہچان کے یہ 3 4 طریقے ہیں شرعی طور پہ، آپ ان کے مطابق عمل کرو۔ سارے فقیر تھوڑی کہہ رہے ہیں میری تقلید کرو، میری تقلید کرو، مجھے خمس دو، کوئی بھی ایسا نہیں کہہ رہا بھائی، وہ آپ کو کلی احکام بیان کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام کرو، یعنی کسی فقیر نے آپ کو آ کے گھر میں کہا ہے کہ میری تقلید کرو، کوئی بھی ایسا نہیں کہتا۔ تو ان لوگوں نے جب اپنے دور میں فتاوی کی کتابیں لکھی تھیں اور باقاعدہ اس کے اوپر لکھا ہے انہوں نے، یہ جو فلاں بندے نے ہم سے سوالات پوچھے شرعی مسائل تو ہم ان سوالات کے جوابات لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح لیالی کتاب بتا رہے ہیں وہ لوگوں کے سوالوں کے جوابات ہیں، تو لوگ خدا کے علماء سے پوچھتے ہیں، ان سے سوال مانگتے ہیں تو یہ لوگوں کو جواب دینا پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات کہ آیت اللہ العظمیٰ لکھا یا نہیں لکھا ان لوگوں نے؟ ہاں، متقدمین میں یہ لقب ہمیں نہیں ملتا، متاخرین میں کیا آیت اللہ عظمیٰ لکھنا کیا شروع ہوا ہے، اور اس کے حرام ہونے کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رب کہنا، اہل بیت علیہ السلام کو خالق کہنا، رازق کہنا، روایات موجود ہیں کہ اہل بیت نے منع فرمایا ہے کہ ہمیں تم رب نہ کہو، ہمیں تم خالق نہ کہو، رازق نہ کہو، وہ بہت حساس تھے اہل بیت علیہ السلام اس معاملے میں۔ ٹھیک ہے، منع فرمایا۔ امیر المومنین اسلام کا جو لقب تھا امیر المومنین، اس سے بھی کیا لوگوں کو منع فرمایا کہ یہ فقط علی کے علاوہ کسی اور، امام حسن کو امیر المومنین نہیں کہنا، کسی اور کو نہیں کہنا، اس سے بھی منع فرمایا۔ آیت اللہ العظمیٰ کے متعلق کوئی ایک آپ روایت دکھا دیں ہمیں کہ جس میں اہل بیت نے منع فرمایا ہو۔ ہاں، خود کو آیت اللہ العظمیٰ کہا ہے، جیسے خود کو سید کہا ہے۔ رسول خدا نہیں فرماتے تھے کہ اے علی تم اور میں سید ہیں، ٹھیک ہے، اور تمہاری اولاد سے جو ائمہ معصومین ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سادات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب رسول خود کو سید کہہ رہے ہیں، علی علیہ السلام کو سید کہہ رہے ہیں، اب آپ لوگ جو ہے وہ کیوں سید کہلوانا شروع ہو گئے؟ کیوں جی شہباز صاحب کیوں سید کہلواتے ہیں خود کو؟ ٹھیک ہے، تو ہم وہ شہباز صاحب کیا جواب دیں گے؟ بھی منع تھوڑی کیا ہے انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی سید ہیں۔
اسی طریقے سے وہ اہل بیت علیہ السلام خود کو نہیں کہتے تھے کہ نحن العلماء، کہ ہم علماء ہیں، ٹھیک ہے. آپ تو جو ہے وہ عالم کے بعد علام آتا ہے، علام کے بعد علامہ آتا ہے، مبالغہ کا صیغہ. آپ تو علامہ کہنا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. مولوی ابھی نہیں کہتے آپ مولوی، مولوی مولا سے ہی ہے نا. مولانا جو کہتے ہیں تو وہ تو مولا نے کیا فرمایا تھا کہ علی علیہ السلام مولا ہیں، تو آپ تو لوگوں کو مولا کہہ رہے ہیں. یہاں نجف تمہارا چلتا ہے، جو دیندار لوگ ہوتے ہیں انہیں مولا کہتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، مولا ہی کہتے ہیں. مثلا ہم دکان پہ کوئی چیز خریدیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فی حفظ اللہ مولا، ٹھیک ہے، مولانا، مولائی استعمال ہوتا ہے. سیدی لفظ استعمال ہوتا ہے، مولائی استعمال ہوتا ہے. یہی سید اور مولا کے لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں، عالم کے لفظ استعمال ہوئے. انسان کی آپ، بشر کی آپ بات کر لیں، اللہ کے رسول نے خود کو بشر کہا ہے، انسان کہا ہے، تو آپ بھی کیوں خود کو انسان اور بشر کہتے ہیں؟ اسی طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو آیت اللہ العظمہ کہا ہے، تو خود کو پھر آیت اللہ العظمہ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے. نہیں، پھر دوسری بات یہ ہاشمی صاحب کہ جو انہوں نے کسی نے بھی، علامہ باقر مجلسی نے کہیں پہ بھی اپنے آپ کو نہیں لکھا. یہ ایک دوسرے کو القاب اور احترام دیا جاتا ہے علماء کا. یہاں پہ ہاشمی صاحب ایک بات کوٹ کروں گا، کیونکہ یہ کل پرسوں سوال آیا تھا کہ آپ نے جو ہے اپنا امام بنا لیا ہے، خامنائی کو اپنا امام بنا لیا ہے، خمینی کو آپ ان کو امام کہتے ہیں. تو یہ میں کتاب کے ساتھ ہی ان کو جواب دوں. یہ بہار الانوار ہے جی. بہار الانوار میں اب جب الشہید الاول کے لیے جب یہ باب دیکھیں، باب باندھا ہے الشہید الاول، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بالکل ابتدا میں آپ دیکھیں گے کیا لکھا ہے. ہاشمی صاحب آپ بتائیے گا نظر آ رہا ہو تو. جی، الشیخ الامام، امام لکھا شہید اول کو. اچھا، اب شیخ الامام لکھ دیا ہاشمی صاحب، تو یہ ان کے امام ہو گئے ہیں. اس سے بھی بڑھ کر ایک عبارت دکھا دیتا ہوں میں تاکہ مزید. اب یہاں پہ سید رضی کے متعلق جب آئے ہیں تو ہاشمی صاحب یہ میں عبارت دکھانے لگا ہوں، یہ آپ انہیں پڑھ کے سنائیے گا. عالم الہدا سید رضی کیا ہے؟ انگلی ہے اوپر جہاں پہ، پہلی بار ہے. جہاں پہ انگلی ہے. اچھا، ہاں، وہ امام من ائمۃ الفقہ، ٹھیک ہے، انہیں بھی امام لکھ دیا. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فقہ کے امام. اب یہ امام ہو گئے آپ کے، یعنی زیادہ ہو گیا، اب تو 12 سے بڑھ گیا. یہ کون لکھ رہے ہیں جی؟ کتاب دکھیں بہار الانوار میں، ٹھیک ہے. بہار الانوار میں علامہ مجسی رحمہ کیا لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہیں گے بھائی؟ ان لوگوں نے کیا 13-14 امام بنائے ہوئے؟ لفظوں کو سمجھا جاتا ہے بھی، لفظوں کے کیا معنی ہے. لہٰذا میرا آخری چیلنج ہے کہ کوئی ایک حدیث آپ دکھا دیں جس میں اہل بیت علیہ السلام نے امیر المومنین کے لقب کی طرح جو ہے وہ منع فرما دیا ہو کہ آیت اللہ العظمہ نہیں کہہ سکتے آپ. کوئی ایک حدیث دکھائیں.